السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیمی مذاہب بشمول اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں ایک نبی اور بادشاہ تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران تھے جنہیں بہت سے تحفوں سے نوازا گیا تھا۔ ان تحائف میں جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے اور عناصر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ان کی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی قابل احترام ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جسے دنیا کے اہم ترین مذہبی مقامات میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک نبی اور بادشاہ تھے جنہوں نے 10ویں صدی قبل مسیح میں اسرائیل پر حکومت کی۔ اسلامی روایت کے مطابق داؤد علیہ السلام ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران تھے جنہیں پرندوں کی زبان بولنے کی صلاحیت اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تحائف اور معجزات سے نوازا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بہت سے تحفوں سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں جنوں کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے معجزات کو یروشلم میں ایک شاندار ہیکل بنانے کے لیے استعمال کیا جو مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ایک بہت بڑا کام تھا جس کے لیے وسیع وسائل اور ہنرمند کاریگروں کی ضرورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے دنیا بھر سے بہترین معماروں اور کاریگروں کو اکٹھا کیا۔ یہ مسجد اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، جسے 6 صدی قبل مسیح میں بابلیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کئی سال لگے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مکمل نگرانی کرتے رہے۔ مسجد کے اندرونی حرم کو قیمتی پتھروں اور دھاتوں سے مزین کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم روحانی طاقت کا مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت اور عدل کے ساتھ اسرائیل پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کو وسعت دیتے رہے اور ان کی شہرت اور طاقت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے معجزات اور شاندار کامیابیوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی چیلنجز اور آزمائش سے محفوظ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا جن میں جنگیں، سیاسی ہلچل اور ذاتی سانحات شامل ہیں۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی حکمت اور انصاف کے ساتھ رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں طور پر ایک مقدس مقام رہی اور یہ صدیوں تک لوگوں کو متاثر کرتی رہی۔ گزشتہ برسوں کے دوران مسجد میں بہت سی تبدیلیاں اور تزئین و آرائش ہوئی ہے جو خطے کے بدلتے ہوئے سیاسی اور سماجی منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ آج مسجد اقصیٰ ایمان اور روحانیت کی علامت بنی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر سے لوگ دعا اور تسلی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لازوال میراث اور ان کے عظیم کارناموں کی یاد دہانی ہے۔